آج پوری دنیا اقدس سالوس یعنی پاک تثلیث کی عید مناتی. تو میرے سامنے یہ ایک شمع جل رہی ہے اور اس شمع سے اگر دوسری شمع جلائیں، جلاؤ ذرا، شاباش. اس سے اگر ایک اور شمع جلائیں تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ فزیکلی جسمانی طور پر دو موم بتیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، 3 بھی ہو سکتی ہیں، 4 بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ شعلہ، یہ نور، یہ روشنی، جو اس روشنی سے وہ روشنی روشن ہوئی، جسمانی طور پر تو 2 ہو گئے، لیکن وہ روشنی کس سے جنم لیتی ہے؟ اس روشنی سے. یہ بات سمجھنے کے لیے ہمیں بڑی سوچ بچار کی ضرورت ہے. اور یہاں پر آج جب ہم انجیل مقدس کی بات کرتے ہیں تو اس میں خداوند یسوع مسیح ہم پر پاک تثلیث کا بھید ظاہر کرتا ہے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ یہ باتیں اور کلام بھی غور سے سننے والا ہے. یسوع کن سے مخاطب ہے؟ اپنے شاگردوں سے. ہماری طرح کے انسان ہے نا، جن کی عقل ناقص ہے، جو یہ بڑی بڑی باتیں جو خدا نے انسان پر ظاہر کی ہیں ان کو سمجھنے سے قاصر ہے. اتنے پڑھے لکھے شاگرد بھی نہیں ہے کہ وہ عالم و فاضل ہیں. انہوں نے علم الہیات یا تھیولوجی جسے ہم کہتے ہیں، علم فلسفہ جسے فلسفی کہتے ہیں، بلکہ ایسی کوئی تعلیم انہوں نے حاصل نہیں کی. اس کے باوجود خداوند یسوع مسیح ان سے اس طرح مخاطب، اور خداوند یسوع مسیح مخاطب ہو کر انہیں اپنے پاک تثلیث کے ہونے کا احساس دلا رہا ہے. انہیں وہ احساس دلا رہا ہے کہ میں کون ہوں، باپ کون ہے اور پاک روح کون ہے. اور وہ فرماتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میری اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ تم سے کہوں، مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے. خداوند یسوع مسیح کیا کہہ رہا ہے کہ میری بہت ساری باتیں ہیں جو میں تم سے، میرا دل کر رہا ہے کہ میں تمہیں کہوں، لیکن تم اسے برداشت نہیں کر سکتے. کیوں برداشت نہیں کر سکتے؟ کیونکہ روح الحق، روح القدس جب تک تمہاری زندگی میں نہ ہوگا تم اس الہی بھید کو نہیں سمجھ سکتے. خدا کے باپ اور بیٹے اور روح کے ہونے کو نہیں سمجھ سکتے. اور پھر یسوع المسیح آگے فرماتا ہے کہ جب روح القدس آئے گا تو وہ ساری سچائی کے لیے تمہاری ہدایت کرے گا، کیونکہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا. اب خداوند یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ روح القدس کہیں سے سنے گا، کس سے سنے گا وہ بھی خداوند بتاتا ہے، اور تمہیں آئندہ کی خبر دے گا، وہ میری بزرگی کرے گا. یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ روح الحق کہیں سے سنے گا لیکن وہ میری بزرگی کرے گا. اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کہتا ہے اس لیے کہ وہ مجھ سے پا کر تمہیں خبر دے گا. یعنی اگر جو کچھ تمہیں سمجھانا ہے خداوند یسوع مسیح سے روح القدس سن کر وہ ہماری ہدایت کرے گا. جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ سے پا کر تمہیں خبر دے گا. تو یہ الفاظ آگے پیچھے ہیں. شاید ہم جب ان پر سوچے، غور کریں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے. کہ وہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے پاک تثلیث کا بھید، اقدس سالوس کا بھید. یہ دونوں الفاظ ہی انجیل مقدس اور پوری بائبل مقدس میں ہمیں نہیں ملتے. کہا جائے کہ اقدس سالوس کا ذکر ہے لفظ کے ساتھ، تو لفظ ہمیں اقدس سالوس
बाइबल मुकद्दस तकवीन से लेकर मुकाशफा तक कहीं पर नहीं मिलेगा। लफ्ज तस्लीस की बात करें तो तस्लीस का भी लफ्ज जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ये भी आपको तकवीन की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब तक आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। लेकिन अक़दस सालूस या खुदा के होने और पाक तस्लीस की मौजूदगी हमें बाइबल मुकद्दस तकवीन से लेकर मुकाशफा तक मिलती है। और आइए मैं आपके लिए बाइबल मुकद्दस में से वो हवाला जात पढ़ता हूं जहां पर अक़दस सालूस का जिक्र। पहले हम जिक्र करते हैं अनाजील, पाक अनाजील, 3 अनाजील, मुकद्दस मत्ती के मुताबिक अंजील, मुकद्दस लूका के मुताबिक अंजील, मुकद्दस मरकस के मुताबिक अंजील और मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक अंजील। तो पहला जिक्र पाक तस्लीस का मुकद्दस मत्ती के मुताबिक लिखी गई अंजील में है और उसका 28वां बाब और उसकी 19वीं आयत में जिक्र है। क्या जिक्र है? पास तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से उनको बपतिस्मा दो। बाप का जिक्र है, बेटे का जिक्र है और पाक रूह का जिक्र है। मुकद्दस मत्ती के मुताबिक लिखी गई अंजील उसका 28वां बाब और उसकी 19वीं आयत। फिर मुकद्दस लूका की अंजील जिसके मुताबिक लिखी गई उसका पहला बाब और उसकी 35वीं आयत लिखा है, रूहुल कुद्स तुझ पर नाज़िल होगा। रूहुल कुद्स का जिक्र है, हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, खुदा का जिक्र है और इस सबब से वो कुद्दूस मौलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। दूसरी जगह जिक्र आ गया पाक तस्लीस का, बाप और बेटे और पाक रूह का। हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, रूहुल कुद्स नाज़िल होगा और जो उससे पैदा होगा वो कुद्दूस मौलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। तीसरा खुदावंद यीशु मसीह के बपतिस्मे का जिक्र कि लूका के मुताबिक लिखी गई अंजील 3रा बाब और उसकी 22वीं आयत। और जो ही वो यानी यीशु मसीह पानी से बाहर आया तो उसने आसमान को फटता और रूह को कबूतर की मानद अपने ऊपर उतरते देखा और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा बेटा है अल महबूब जिससे मैं खुश। लफ्ज तस्लीस नहीं आया लेकिन तस्लीस के होने का जिक्र हमें इन हवाला जात में मिलता है। फिर खुदावंद यीशु मसीह की तब्दीली सूरत का वाकया आप जानते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह का चेहरा वो रात की तरह रोशन हो गया और शागिर्द उसे देख नहीं सकते थे, उस वक्त भी खुदावंद ने अपने खुदा होने और अपने जलाल को जाहिर किया। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस लूका के मुताबिक लिखी अंजील 10वें बाब और 21वीं आयत से 22वीं आयत में जब अपने शागिर्दों का इंतखाब किया, लिखा उसमें कि उसी घड़ी वो रूहुल कुद्स से मसरूर हुआ और कहा कि ऐ बाप आसमान और जमीन के खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने ये बातें तनाव और अक्लमंदों से छुपाई और छोटों पर जाहिर की। खुदावंद यीशु मसीह के चुनाव के वक्त यानी जो अपने शागिर्दों का इंतखाब करता है उस वक्त भी वो पाक रूह की मौजूदगी में सारा कुछ होता, पाक तस्लीस की मौजूदगी, बाप और बेटे और रूहुल कुद्स की मौजूदगी में। और यही अल्फाज फिर खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दस यूहन्ना की अंजील मुताबिक लिखी गई अंजील 15वां बाब और 26 आयत में लिखा है, मगर जब वो वकील आएगा जिसे मैं तुम्हारे लिए बाप की तरफ से भेजूंगा यानी रूहुल हक, वो मेरी गवाही देगा। अब रूहुल हक खुदा की तरफ से आएगा, खुदा भेजेगा, यीशु कहता है उसे मैं ही भेजूंगा और वो आकर गवाही भी किसकी देगा? सिर्फ मेरी गवाही। उसके बाद जो मुकद्दसों के खतूत है मुकद्दस पौलुस रसूल के, और उससे पहले अमाल की किताब 7वां बाब और 55 आयत में क्या है, वहां पर एक शागिर्द की शहादत है, मुकद्दस स्टीफन।
اس کی شہادت ہے، لکھا ہے کہ وہ اسٹیفن کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے مگر اس نے روح القدس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف سے غور سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کے داہنے ہاتھ کھڑے دیکھا۔ روح القدس سے معمور ہوا ہے، خدا کا جلال دیکھا ہے، اور یسوع مسیح کو اس نے کیا کیا ہے کہ خدا باپ کے داہنے طرف دیکھا، یعنی مرتے وقت، شہادت حاصل کرتے وقت اس نے پاک تثلیث کا تجربہ کیا۔ باپ اور بیٹے اور روح کو اس نے اپنے ساتھ پایا، یعنی ان کی یگانگت۔ اور جب یہ دعا شروع کرتے ہیں تو میں آپ سے کیا مخاطب کہ خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح پاک کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ جب میں آپ سے یہ سلام، انگریزی زبان میں گریٹنگز کہتے ہیں، آپ سے اس طرح مخاطب ہوں تو پاک تثلیث کے ساتھ مخاطب ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح پاک کی الفت و شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ جو بھی یہاں پر اس عبادت میں ہوتا ہے، پاک تثلیث کی موجودگی میں اور پاک تثلیث کے ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پاک تثلیث، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح جب تک ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہم اپنی زندگی کا کوئی بھی کام تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے۔ یہ بہت سارے حوالے ہیں میرے پاس، میں آپ کو یہ بتا بھی سکتا ہوں، لیکن میرے یہاں ان حوالوں کا پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاک تثلیث کی موجودگی ہمارے خاندان اور ہماری زندگی میں کتنی اہم ہے ہماری زندگی میں۔ اور جب یہ عبادت شروع ہم نے کی تو میں نے کیا کہا؟ باپ اور بیٹے اور پاک روح کے نام سے آمین۔ نام سے یا نام میں ہم نے کیا کیا؟ اپنے پورے جسم کو باپ اور بیٹے اور پاک روح کے ساتھ مسح کیا، پاک کیا، اپنے وجود کو خدا کے سامنے پیش کیا کہ خداوند میں پاک روح کی، خدا باپ کی اور یسوع مسیح کی موجودگی کو مانتا ہوں اور مانتی۔ اور اکثر ہمارے غیر مسیحی بہن بھائی ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ لوگوں کا کلمہ کیا؟ اور ہم بڑے بے باک اور کہہ دیتے ہیں جی ہمارا بھی کلمہ وہی ہے کہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ پاک هو اللہ۔ ٹھیک ہے، خدا کی روح ہے، لیکن ہمارا یہ کلمہ نہیں ہے، ہمارا یہ کلمہ نہیں ہے۔ ہمارا کلمہ یہ ہے کہ خدا باپ ہے جس نے آسمان اور زمین کو خلق کیا ہے، خدا نے انسانی روپ دھارا ہے اور وہ بیٹا بن گیا ہے، اور وہی بیٹا آسمان پر جانے کے بعد پاک روح کی صورت میں ہمارے ساتھ ہے۔ ایک ہی خدا ہے لیکن اس خدا کے تین روپ ہیں۔ پہلے وہ باپ کی صورت میں اپنے لوگوں کے ساتھ رہا، اس کے بعد اس نے انسانی شکل اختیار کی اور ہمارے ساتھ رہا، اور آج کل وہ ہمارے ساتھ پاک روح کی صورت میں موجود ہے ایک ہی خدا جو مختلف روپوں میں ہمارے ساتھ۔ یہ غیر قوم نہیں سمجھ سکتے، یہ صرف مسیحی لوگ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ خدا انسان بن کر انسان کی محبت کے لیے زمین پر آیا، اور خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھنے کی سزا کیا ملی تھی؟ کیا اس پر آروپ لگا تھا؟ کیا الزام لگا تھا اس پہ؟ کہ یہ اپنے آپ کو خدا اور خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ کاہن اعظم نے اپنے کپڑے پھاڑے اور کہا کہ اب ہمیں کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کفر بکا، اس نے ایسی بات کی ہے جو ہمیں قبول نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ انسان خدا کیسے ہو سکتا؟ اس بات کو میں ہم تسلیم نہیں کرتے، یہ سردار کاہنوں نے کہا۔ اس لیے یسوع المسیح پر یہی الزام لگا کہ اس نے انسان ہوتے ہوئے دنیا پر ظاہر کیا ہے کہ وہ خدا کی شکل ہے جو انسان بن کر زمین پر آیا ہے، یعنی خدا نے انسانی روپ دھارا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات کہ یسوع مسیح کے صلیب پر چڑھنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم
खुदा बाप के उस भेद का इनकार करते हैं जो हम पर आया है, जाहिर है। और यीशु मसीह जब आखिरी दफा आसमान पर जाने लगा तो हुक्म क्या देता है कि इस बात का इकरार करना है कि जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से बपतिस्मा करो। पाक तसलीस का इकरार करो, पाक तसलीस का बरमला इकरार करके लोगों पर वाज़े करो, छुप कर नहीं, आवाज के साथ, अल्फाज के साथ, और उससे भी बढ़कर निशान के साथ तुम मेरे होने और पाक तसलीस के भेद का इकरार करो। दूसरी कलीसियाओं से क्यों नहीं हमारी बनती कि वो पाक तसलीस का भरमरा इकरार नहीं करते? कभी भी पाक तसलीस के नाम से वो किसी बात का इकरार और शुरू नहीं करते कि मैं कहूं बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से आमीन। इब्तिदा पाक तसलीस है, इंतहा पाक तसलीस है, शुरू पाक तसलीस है, आखिर पाक तसलीस है, हमेशा रहने वाला पाक तसलीस है। तो मैं और आप अपने किसी भी काम को शुरू करने से पहले इस पाक तसलीस को अपने जिस्म पर क्यों नहीं उतारते? हम क्यों नहीं रोकते उन खादमों को जो कहते हैं कि आए जी हम दुआ करें? तो जब दुआ होती है तो उसमें आपने देखा है कि कभी किसी ने इस पाक तसलीस को अपने जिस्म पर नहीं उतारा। क्यों नहीं उतारा? इसलिए कि हम अपने जिस्मों को पाक तसलीस से पाक करना ही नहीं चाहते। और जिस इबादत और जिस दुआ का आगाज पाक तसलीस से नहीं होता, वो इबादत अपने इख्तिताम को पहुंचती नहीं है। अगर पहुंचती भी है तो फिर भी हमें पाक तसलीस को अपनी जिंदगी में लाना है। तो ये हमारे ईमान का इकरार है, ये हमारे ईमान का भेद है, ये हमारा कलमा है। अगर गैर कौम आपसे पूछती है तो आपने बरमला ये कलमा करके बताना है कि हम एक खुदा पर ईमान लाते हैं, लेकिन वो खुदा हमारी मोहब्बत की खातिर इंसान बना और वो आज भी हमसे मोहब्बत करता है और वो आज भी पाक रूह की सूरत में हमारे साथ है। दुनिया के आखिर तक मैं हर रोज तुम्हारे साथ हूं। और ये पाक रूह है खुदा का जो हमारे साथ है। तो पाक तसलीस का इकरार करना लाजमी। इसीलिए हम अपनी हर छोटी से छोटी इबादत, छोटे से बड़े से काम, जो कुछ भी हम करते हैं पाक तसलीस से करते हैं। जब आप सफर करते हैं, कितने लोग पाक तसलीस को अपने जिस्म पर उतारते हैं और सलीब का निशान बनाते हैं। सलीब से नजात है, लेकिन पाक तसलीस से हमारी जिंदगी। और बाप इंसान ना बनता, बेटा ना बनता, तो फिर ये सलीब पर कुर्बानी ये भी गायगा जाती। और बाप का रूह हमारे साथ ना होता तो ये बातें जो आज मैं आपको समझा रहा हूं शायद ये आपकी समझ से बाहर होती। तो इसीलिए खुदा का पाक रूह हमारे साथ। हमारे पैदाइश के वक्त हमें पाक रूह और पाक तसलीस के साथ हम पर सलीब का निशान बनाया और हमें बपतिस्मा दिया जाता है। क्या कहा जाता है? जिसका भी नाम लिया जाए कि मैं तुझे बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा देता हूं। और आपने गौर किया होगा कि जब मैं जनाजा पढ़ता हूं, जिस्म को जो इस मिट्टी का हिस्सा बनने वाला है, हम ये अल्फाज दोहराते हैं कि जिसका भी नाम लिया है कि मैं तुझे बाप और बेटे और पाक रूह के नाम से इस दुनिया जहान से, इस फानी दुनिया से रुखसत करता हूं। इंसान की इस दुनिया में पैदाइश भी, वेलकम भी, खुशामदीद भी पाक तसलीस से, और जब वो इस दुनिया से जाता है तब भी उस पर यह निशान किया जाता है। तो पाक तसलीस हमारी जिंदगी में अहम है, लाजम। हमारी जिंदगी की इब्तिदा और हमारी जिंदगी की इंतहा पाक तसलीस से। समझ आई कुछ बात की कि नहीं? तो शर्माना नहीं। लोग आपसे पूछे आप कौन है,
نہ کسی کے ماتھے پر لکھا ہے اور نہ ہی کوئی پہچان سکتا ہے کہ آپ کون ہیں. آپ سے پوچھیں آپ کون ہیں. جس طرح ہمارے دوسرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ الحمدللہ خدا کا شکر ہے, خدا کی تعریف ہو کہ میں یہ ہوں, تو آپ بھی کہیں ہیلیلویا, پریز دا لارڈ. باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے میں مسیحی ہوں. یہ میرا اقرار ہے, یہ میری پہچان ہے, یہ میری بنیاد ہے. یسوع مسیح کہتا ہے جو اس نشان سے شرمائے گا روزے قیامت کو میں اس سے شرماؤں گا. اور وہ کہے گا کہ میں نے تیری بڑی پرستش کی ہے, میں نے تیرے بڑے گیت گائے ہیں, میں نے لوگوں کی بڑی مدد کی ہے. یسوع مسیح کہے گا کہ کیا الفاظ ہے کہ مالونو, مالون کا مطلب ہے شیطان, میرے سامنے سے دور چلے جاؤ, میں تمہیں نہیں جانتا. وہاں کیا ہوگا پھر؟ تمہیں ایسی جگہ پھینک دیا جائے گا جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا. کیونکہ جو زمین پر برملا میرا اقرار نہیں کرتا تو روزے قیامت کو میں بھی اسے پہچاننے سے انکار کر دوں گا. اور ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم اس نشان کو اپنی زندگی سے علیحدہ کرتے ہیں. میں اس حق میں نہیں کہ آپ بڑی بڑی سلیب پہن کر جائیں, میں اس حق میں نہیں کہ آپ, لوگ تو فیشن کے لیے بھی سلیبیں پہنتے ہیں, غیر مسیحی بھی پہنتے ہیں, یہ ظاہر کرنے کے لیے دیکھو جی میں نے سلیب پہنی ہے گلے میں. یہ پہچان نہیں, اقرار پہچان. اور آپ اپنے اقرار سے بتائیں کہ آپ مسیح یسوع پر ایمان لاتے. ایک بہت بڑا مقدس گزرا ہے, کئی دفعہ اس بات کا ذکر کیا, اس کا نام ہے مقدس اگسٹین آف ہپو. ہپو جگہ کا نام ہے افریقہ میں. ہپو جانور بھی ہے لیکن ہپو ایک جگہ کا نام ہے, ایک شہر کا نام ہے. اور وہ اس میں پیدا ہوا. اس کی ماں کیتھولک تھی لیکن اس کا باپ غیر قوم تھا. اس کی شادی ایک کیتھولک خاتون سے ہوئی جس کا نام مونیکا تھا. جب اس کی شادی ہوئی تو اس نے سب سے پہلے خدا سے دعا کی کہ خداوند میں غیر قوموں میں آ تو گئی ہوں لیکن میرے ایمان کی حفاظت کرنا. اس کے خامد نے جب اس سے شادی ہوئی اس نے کہا کیا مانگنا چاہتی, میں تمہارے لیے کیا کروں. اس نے یہ کہا کہ بس مجھے آزادی سے میرے ایمان کا اقرار کرنے کی مجھے اجازت دے دی جائے. میں اپنے گرجے جانا چاہتی ہوں, میں ساکرامنٹوں میں شامل ہونا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جا سکتی ہو, لیکن اس کا ایک اور اجازت چاہیے کہ خدا باپ جو مجھے اولاد دے گا میں اسے اپنے مسیحی ایمان اور اپنے عقائد کے مطابق ان کی تربیت کر سکوں. اس نے کہا جاؤ, یہ اجازت بھی تمہیں دے دی, لیکن میں یہ اجازت دے دیتا ہوں لیکن اگر اولاد ہی اس ایمان میں نہیں جانا چاہتی تو اس کی گارنٹی میں نہیں دیتا. تو اس کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے اگسٹین رکھا. جس طرح میں نے کہا کہ اس نے خواہش تو ظاہر کی کہ میرا ایمان مقدس اگسٹین کی جو تربیت ہے وہ مسیحی ایمان کے مطابق ہو, لیکن وہ بچہ بڑا ہوا تو ظاہر ہے باپ کا انفلوئنس زیادہ تھا اس پر, باپ کا اثر. تو ماں بڑی پریشان تھی. تو ماں نے خدا سے دعا کی کہ خداوند میری اولاد کو تبدیل کرنے کے لیے میری مدد کر. تو وہ اتنا انٹیلیجنٹ تھا, جیسا شخص تھا کہ اتنا انٹیلیجنٹ کہ اگر آپ کو اسے کوئی کتاب دینی ہے تو وہ 2-3 منٹ میں پڑھ کے آپ کو بتا دے گا اس کے اندر لکھا کیا ہے. اور جب اس کی ماں مسلسل دعا کرتی تھی تو اس نے دنیا جہان کا اس شخص نے علم حاصل کر لیا اگسٹین نے. تو اپنی ماں کے پاس آیا تو ماں اندر سادہ خاتون تھی, بائبل مقدس کھول کر صرف بائبل کا ورد کر رہی تھی, تلاوت کر رہی تھی اور اپنی دعا کر رہی تھی. شاید اس نے کھانے کے نیت سے ماں کو آواز دی کہ ماں مجھے یہ فلاں کام ہے آپ باہر آؤ. اس نے کہا میں دعا کر لوں تو پھر آتی ہوں باہر. اس نے کہا کیا دعا کرتی رہتی ہے, کیا تم پڑھتی رہتی. ماں نے کہا کہ میں تو ایک سادہ سی خاتون ہوں, اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوں, میں تو خدا کا کلام پڑھتی ہوں اور تو میرے خدا کو مانتا نہیں. یہ لے
یہ کلام تو پڑھ کے خود ہی دیکھ لے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ جو حوالہ اس کی ماں پڑھ رہی تھی وہ یہی پاک تثلیث کا تھا، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح، جس کا ذکر میں نے آپ کو مقدس متی کی مطابق انجیل میں بتایا۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ ماں کیا ہے؟ باپ اور بیٹا کیسے تین لوگ ایک شخص کے اندر ہو سکتے ہیں، اور کیسے ایک جو ہے وہ تینوں میں سما سکتا ہے؟ تو اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے اس بات کو سمجھاؤ۔ تو ماں کہتی ہے بیٹا مجھے تو اندر سے سمجھ ہے کہ یہ کیا چیز ہے، کیونکہ میرا ایمان مجھے سکھاتا، لیکن دوسروں کو سمجھانا میرے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ اگر تو میرا ایمان اپنائے گا، مسیح کو قبول کرے گا، تو روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، وہی تیری ہدایت کرے گا۔ میں انسان ہوتے ہوئے تیری ہدایت اور تیری مدد نہیں کر سکتی۔ اس نے بائبل مقدس پڑھنا شروع کی، وہ اتنا کھو گیا کہ بائبل مقدس کے پہلے لفظ سے لے کر آخری لفظ تک اس کے اندر بھید ہی بھید ہے، جو دنیا کا عقل مند بندہ بھی ان کو سمجھنے سے قاصر۔ اور پھر اس نے ماں کے پاس آیا اور ماں سے پوچھا ماں مجھے پاک تثلیث کی سمجھ نہیں ہے۔ اس نے کہا بیٹے پھر بپتسمہ لے، جس نام کی تجھے سمجھ نہیں ہے اس کے نام کو پہلے قبول تو کر۔ تو اس نے بپتسمہ لیا، اس کی ماں سے فادر کے پاس لے گئی اور اس نے اسے بپتسمہ دیا، اور اسی نام سے میں تجھے باپ اور بیٹے اور پاک روح کے ساتھ بپتسمہ دیتا ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے جو کلیسیائی تعلیمات کی کتابیں پڑھنی شروع کی، اور آج وہ دنیا میں وہ شخص پہچانا جاتا ہے جس نے وہ واحد شخص ہے جس نے پاک تثلیث کے بھید کو لفظوں میں ڈھال کر لوگوں کے سامنے پیش کیا کتابی صورت میں۔ یہ پاکستان ہو یا دنیا کی کوئی بھی یونیورسٹی ہو، مقدس اگسٹین کی جب تک تعلیمات وہاں نہیں پڑھائی جاتی وہ تعلیمات بھی نامکمل ہوتی۔ فلسفی میں آپ یہ جو بچے پڑھتے ہیں علم فلسفہ، ان میں یہ مقدس اگسٹین پڑھنا لازمی۔ کتاب کا نام ہے کنفیشنز آف سینٹ اگسٹین۔ غیر مسیحی اور مسیحی لوگ اس کو پڑھے بغیر خدا کے اس بڑے بھید کو سمجھنے سے قاصر۔ دیکھیں کتنا بڑا جذب، 3 صدی کا یہ بندہ ہے۔ 3 صدی مطلب کہ 1700-1800 سال گزر گئے، اور جو باتیں اس نے ہمیں بیان کی ہیں، آخر میں اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنی کتابیں پڑھ لی ہیں، آپ ہمیں یہاں پلپٹ پہ کھڑے ہو کر پاک تثلیث کا مطلب سمجھا سکتے ہیں؟ تو اس نے انگریزی زبان میں کہا if you ask me I do not know and if you don't ask me I know۔ اگر تم مجھ سے پوچھو گے تو مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ پاک تثلیث کیا ہے، میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، اور اگر تم مجھے نہیں پوچھتے تو میں بتا سکتا ہوں کہ پاک تثلیث کیا۔ یہی بات آپ لوگوں کے لیے بھی، میں کہوں گی جی کھڑے ہو کے سامنے آئیں، ادھر آ کے بتائیں پاک تثلیث کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ خدا باپ ہے جس نے 3 روپ دھارے ہیں، پہلا باپ ہے، پھر وہ بیٹا بنا ہے، اور اب پاک روح ہے۔ غیر قومیں جب تک یسوع مسیح کے اس بھید کو نہیں، اس کو مانیں گے نہیں، تب تک وہ اس تثلیث کے بھید کو بھی نہیں پہچان سکتے۔ اس لیے ہمیں اندر سے پتا ہے کہ پاک تثلیث کیا ہے۔ تو اسی لیے مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہی ہمارا مقصد ہے کہ اپنی زندگی کا ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہم پاک تثلیث کو یاد کرتے ہیں۔ اس لیے آج کی اس عید کے موقع پر میری آپ کو ہدایت بھی ہے، میری آپ سے گزارش بھی ہے کہ میں آپ سے ریکویسٹ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پاک تثلیث کو اپنی زندگی سے جدا نہ کریں۔ جو عبادت پاک تثلیث سے شروع نہیں ہوتی وہ عبادت نہیں ہوتی، اس عبادت کی قبولیت نہیں ہوتی۔ اور اسی لیے آپ کو جب بھی کوئی عبادت شروع کرنی ہے تو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین یہ کہنا اور اس کا اظہار کرنا، جسم پر صلیب کا نشان بنا۔ اور پہلے خواتین تھی، کئی میں نے میری والدہ خود جب وہ آٹا گوندتی تھی تو وہ پہلے اس کے اوپر آٹے کے اوپر صلیب کا نشان بناتی۔ جب ہم چھوٹے بچے تھے تو ہم پاس بیٹھ جاتے تھے، تو شوق بچوں کو ہوتا ہے جو کچھ ماں باپ کر رہے ہیں ہم بھی وہی کریں، تو ایک دفعہ وہ کرتی تو پھر ہم بھی وہ اس کے اوپر بناتے۔ ماں نے سکھایا
छोटा सा अमल है और हम ये करते हैं, और फिर जब आपको खाना डाल के दिया तो कहते हैं जी लंबी दुआ नहीं आती, कम से कम सलीब का निशान बनाओ, ये सिखाते हैं। उसके बाद आप कितने बच्चे हैं जो बच्चों को और बहुत सिखाते हैं, जब नए नए लफ्ज सीखना शुरू करता है सबसे पहले मामा सिखाते हैं, पापा सिखाते हैं, दादा सिखाते हैं, दादी सिखाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो सबसे पहले सलीब का निशान और पाक तसलीस का इकरार करना सिखाते हैं। कितने लोग हैं जो अपने बच्चों की ये वीडियो बनाकर कहते, देखो जी हमारे बच्चों ने पहला लफ्ज जो सीखा वो खुदा बाप, खुदा बेटा और पाक रूह। और उसके बाद ये जब सिखाते हैं हम अपने बच्चों को तो सरेआम हम उसको इकरार करते हैं। जिस बच्चे की जिंदगी में ये है तो फिर जिंदगी में बहुत सारी कामयाबियां और कामरानियां। तो माओं का जिक्र मैंने इसलिए किया कि जिस माँ ने रिज़्क को पाक तसलीस के साथ बरकत दे के गूंदा, उसे पकाया, उसे अपने बच्चों को खिलाया, उसकी जिंदगी में पाक रूह कितनी अहमियत का हामिल होगा। हलाल रिज़्क खाएगा और वो उस हलाल रिज़्क खाने की वजह से जिंदगी में कभी भी किसी जगह पर नाकाम और शर्मिंदा ना होगा। खुदावंद आपको पाक तसलीस के इस भेद को समझने, उसको पहचानने और उसका इकरार करने की कुव्वत और ताकत अता करे। मसीह हमारे